یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری سالی اسلام آباد رہنے کے لیے آئی تو ہم نے اس کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ میری بیوی سے چھوٹی تھی اور اسلام آباد بھی پہلی بار آئی تھی۔ وہ ساتھ والے کمرے میں رہتی تھی۔ خیر ان کے ہونے کے بعد 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن میں نے اپنی بیوی سونیا سے کہا، یار مجھے تو راحت کی اب کافی ضرورت ہے۔ وہ بولی، یار تانیہ بھی تو یہاں ہے، اب کیسے ہوگا؟ میں نے کہا ہماری جگہ تو الگ ہے۔ تو وہ بولی چلو شام میں سوچتے ہیں۔ میں شام میں کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور جیسے ہی رات کے 12 بجے تو میں نے میچ کا آغاز کر دیا۔ میچ کے دوران مجھے لگا کہ کھڑکی کے قریب کوئی کھڑا ہے، لیکن میں نے اپنا وہم سمجھا۔ خیر کچھ دیر کے بعد ہم میاں بیوی مکمل ہو گئے۔ تانیہ کے آنے سے پہلے ہم روز میچ لگاتے تھے۔ خیر اگلے دن میری بیوی سونیا کو اپنی ایک دوست کے گھر جانا تھا۔ اتوار تھا۔ میں اس کو چھوڑ کر واپس آیا تو سوچا چلو خود کو خود ہی تھوڑی سی راحت دے دوں۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ کر خود کو آرام دینے لگا۔ کچھ دیر کے بعد میری سالی تانیہ آ گئی۔ وہ بھی شادی شدہ تھی۔ جب اس نے مجھے ایسے دیکھ کر کچھ دیر ٹھہری رہی، خان صاحب پر اس کی نظر اس طرح تھی جیسے ایسی چیز پہلی دفعہ دیکھ رہی ہو۔ پھر وہ چلی گئی۔ میں نے خود کو جب مکمل کر لیا تو تب مجھے احساس ہوا کہ کہیں یہ اعلان نہ کر دے ابھی سونیا کو آنے میں تھوڑی دیر تھی۔ میں تانیہ کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا، تانیہ یار سوری، بس ذرا صبر نہیں ہو رہا تھا۔ سونیا بھی ادھر چلی گئی۔ بس اسی لیے تانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، رات بھی تو آپ لوگ میچ کھیل رہے تھے، آج دن کو بھی آپ کو دوبارہ ضرورت پڑ گئی ہے کیا؟ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا اور دل میں سوچا کہ یہ عام لڑکی نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہاں یار جب سے آپ آئی ہو سکون سے میچ نہیں ہو پا رہا، رات بھی بس ایسے ہی ہوا۔ وہ بولی پھر میں چلی جاؤں؟ میں نے کہا، یار ہم نے آپ کو کوئی تکلیف دی ہے تو بتا دو، ہم تو آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ بولی پھر آپ سے جو صبر نہیں ہوتا، اس بات پر حیران ہوتی ہوں میری بہن روز کیسے میچ میں حصہ لیتی ہوگی۔ میں نے کہا، جب بندہ ایسا ہو تو بندی کو بھی عادت ہو جاتی ہے۔ اب آپ کا خاوند سلو ہے تو میرا قصور تو نہیں ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ پھر میں اس کی ہنسی کو دیکھ کر بولا، اس لیے تو اب میرے خان صاحب کا معائنہ کر رہی تھی۔ وہ بولی، آپ بھی نہ کم نہیں ہو۔ میں نے کہا، جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ وہ بولی، جب چیز سامنے ہو تو نظر پڑ جاتی ہے، اس میں خاص بات تھوڑی ہے۔ میں نے کہا، تانیہ اگر میری ضرورت ہے تو بتا دے، جب تک تم یہاں ہو میں آپ کی مدد کر دیا کروں گا۔ وہ پہلے تو کچھ دیر چپ رہی، پھر مسکرانے لگی، آپ بھی نہ بس۔ میں نے کہا، کوئی غلط بات تو نہیں کی میں نے؟ صحیح تو کہہ رہا ہوں۔ وہ بولی، یار ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، ایسے ہی ہوتا ہے تانیہ، باہر کی طرف منہ مارنے سے بہتر ہے جو گھر میں دستیاب ہو اس سے کام نکال لو۔ وہ بولی، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو شاید۔ میں نے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک میچ کا آغاز کر لیتے ہیں، ویسے بھی سونیا کو آنے میں کافی دیر ہے۔ وہ پہلے تو خاموش رہی، پھر بولی، اگر واقعی ایسا ہے تو ایک میچ لگا لیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ میں تو بس چاہتا ہی یہی تھا۔ پھر کیا ہوا، میچ کا آغاز ہو گیا۔ تانیہ کو تو مجھ سے کئی گنا زیادہ ضرورت تھی۔ خیر میچ کا آغاز ہو گیا۔ ہم کافی دیر تک میچ میں لگے رہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد میں آؤٹ ہو گیا۔ میں جب آؤٹ ہوا تو پھر مجھے تانیہ بولی، واہ جی واہ، مجھے تو مکمل نہ کر سکے، ہر وقت تم کو میچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، نہیں تانیہ، وہ بات نہیں ہے یار، تم سے پہلے میں خود کو سکون دے رہا تھا، اسی وجہ سے میں جلدی آؤٹ ہو گیا۔ پھر میں نے کچھ دیر مزید کوشش کی تو وہ بھی مکمل ہو گئی۔ پھر سونیا کا میسج آ گیا اور بولی کہ آؤ مجھے لے جاؤ، آؤ کاشف۔ میں پھر اس کو لینے چلا گیا۔ پھر شام میں ہم نے کھانا کھایا تو سونیا نے کہا، آج بھی میچ ہوگا؟ میں نے کہا، نہیں، کل یا پرسوں۔ پھر سونیا تو رات کو جلدی سو گئی تھی۔ میں فریج سے پانی پینے کے لیے اٹھا تو تانیہ بھی وہاں کھڑی تھی۔ میں نے اس کو دیکھ کر بولا کہ تم ابھی تک سوئی نہیں ہو؟ وہ بولی، بس ابھی نیند نہیں آئی۔ میں نے کہا، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی۔ سونیا تو آج جلد سو گئی ہے، وہ تھکی ہوئی تھی۔ تانیہ نے